دیتا ہے، جو صاحب استطاعت ہیں ان کو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں جو مالدار ہیں غریبوں مسکینوں پہ ان کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سنیے قرآن جو ہے اس کی حقانیت دیکھیے اور قرآن کا پیغام سنیے۔ قرآن ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انہوں نے گستاخی کی ہے تو ہم قرآن پر عمل کریں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن کے اور قریب آ جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بڑے افسوس سے کہنے جا رہا ہوں، جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا، توجہ ہے نا میری طرف ماشاءاللہ، بس بات ختم کرنے والا ہی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمارا رویہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ زندہ ہیں، بیوی کے لیے مینگو آ رہے ہیں، سیب آ رہے ہیں، کیلے جناب درجن آدھی درجن آ رہے ہیں، موسم کے حساب سے پھل آ رہے ہیں، لیکن باپ کے لیے ماں باپ کے لیے اسپیشل نہیں ہم لے کے آ رہے۔ اور افسوس سے کہنے جا رہا ہوں، جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی خدمت نہیں کر رہی، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور جناب فروٹ بھی چل رہا ہے اور بریانیاں چل رہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فائدہ تو تب ہے جب ماں باپ زندہ ہیں، اس وقت آپ ان کی خدمت کریں، اس وقت آپ ان کو کسی چیز سے ترسائیں نا، وہ ترستے نہ چلے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن نے اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی ہے۔ سورۃ لقمان کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ سورۃ لقمان، سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن بندوں کی صفات، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی انکساری کرتے ہیں، غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو قیام کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی انکساری کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دھوکہ فراڈ نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہیں کرتے، وہ پیٹرول ہو یا پھر دودھ ہو، میرے بندے ہیں۔ قرآن نے مومن بندوں کی صفات بیان کی ہے، اللہ کے بندوں کی صفات، فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ ملاوٹ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ ہمیں قرآن نے جو اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ قرآن نے ہمیں نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مومن مردوں سن لو، قرآن کہتا ہے اپنی نظریں جھکا کے رکھو جب گھر سے باہر نکلنا ہے نا۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، توجہ میری طرف رہے۔ فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنی نظروں کو جھکا کے چلنا ہے، مردوں کو ہی نہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ عورتوں کو حکم دیا کہ تم بھی جب گھر سے باہر نکلتی ہو تو اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کرو۔ اللہ ہمیں شرم و حیا والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عورتوں کو خصوصی طور پہ کہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ مومن عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ اعلان کر کے کہہ دیجئے کیا کہ گھر سے باہر جب نکلنا ہے تو باپرد ہو کے نکلنا ہے۔ آج ہم بچیوں کے لاڈ دیکھتے ہیں، بچی جب چھوٹی ہوتی کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، کوئی بات نہیں، بڑی ہوگی تو پھر پردہ کر لے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر بچی ہے تو آپ اسے بچپن سے ہی عادت ڈالیں گے تو وہ پھر باپرد بنے گی، بڑے ہو کے وہ باپردہ خاتون بنے گی۔ یہ قرآن کے حکم ہیں، یہ قرآن کے احکامات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنایا جائے، آپ کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ قرآن سے محبت یہ ہے قرآن کی مانی جائے، قرآن کے اندر جو لکھا ہے اس کو سمجھا جائے۔ قرآن کے 5 حقوق آپ سامنے بیان کروں گا، 2-3 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ قرآن نے 5 حقوق بیان کیے ہیں جو ہر مسلمان کے ذمہ ہیں، وہ 5 حقوق، توجہ میری طرف رہے۔ سب سے پہلے قرآن پر یقین رکھنا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ کتاب، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔
ان کے نہ اس کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر اضافہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہی کمی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انجیل نازل کی، یہ نہ کہا زبور نازل کی، یہ نہ کہا تورات نازل کی، یہ نہ کہا، لیکن جب قرآن نازل کیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے زمانہ میں تال کے قرآن ہو کر۔ دوسرا حقوق یہ ہے قرآن کا ہمارے ذمہ کہ اسے اجر و ثواب کے لیے تلاوت کرنا، اجر و ثواب کے لیے تلاوت کرنا، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم ہر روز کی اخبار تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن مہینے مہینے گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتے۔ قرآن کا یہ حق ہے، یہ حقوق ہیں قرآن کے جو ہمارے ذمہ ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے قرآن کا ترجمہ مفہوم سمجھنا۔ اللہ قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کی طرف غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی طرف نہیں آ رہے، اپنے بچوں کو دنیا کی طرف لگا رہے ہیں لیکن بچوں کو دین کی طرف راغب نہیں کر رہے۔ یہ بچے نوجوان میری طرف توجہ کریں، ادھر میں جو کہہ رہا ہوں میری طرف توجہ کریں، بہت اچھے ہیں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، فرمایا لوگوں کو، مسلمانوں کو کیا ہو چکا ہے کہ یہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، دین کی طرف، قرآن کی طرف غور و فکر نہیں کر رہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ غور و فکر کیوں نہیں کر رہے قرآن کے اندر، تدبر تفکر کیوں نہیں کر رہے؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں یا پھر ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی نشر و اشاعت کی جائے۔ یقین کریں یہ بڑا اہم کام ہے، بڑی فضیلت والا کام ہے قرآن کی نشر و اشاعت کرنا۔ آخری بات ہے، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، قرآن کی نشر و اشاعت کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن کو پھیلانا، قرآن کو عام کرنا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ان ظالموں نے، سویڈن کے دہشت گردوں نے قرآن کی توہین کی ہے۔ آپ ہر گھر کے اندر قرآن کا درس قرآن کروائیں، خطیب کو بلائیں، اچھے قرآن کے قاری کو، قرآن کے داعی کو بلوائیں، اور ہاں یہ بھی اسے کہیں کہ ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ جس کے ساتھ انتشار ہو۔ آج ہمارے علماء کرام جو ہیں 100 میں سے 80% ایسے ہیں کہ جو فساد کر رہے ہیں، جو لوگوں کو آپس کے اندر لڑوا رہے ہیں، قرآن کا مسئلے کر نہیں سکتے، علمی گفتگو کر نہیں سکتے، علمی بات کر نہیں سکتے، بس لوگوں کو لڑوا کے چلے جاتے ہیں ہر گھر کے اندر، ہر بیٹھک کے اندر۔ جس طرح ماشاءاللہ میرے بھائی برادر اکبر، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، حاجی وسیم صاحب، کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ پروگرام ہر ہفتہ، یہ درس قرآن جو یہاں پر انعقاد کیا جاتا ہے، یہ بڑا اہم کام ہے اور بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار کے اندر، مال و جان کے اندر برکتیں فرمائے۔ میری یہ دعوت فکر یہ ہے قرآن کی بھی مانو اور قرآن پہ عمل بھی کرو، اور اپنے گھروں کے اندر، اپنی بیٹھک کے اندر قرآن کا درس قرآن کروائیں، درس قرآن کروائیں، درس قرآن و حدیث کروائیں، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے دین اسلام پہ خرچ کریں، دین والوں پہ خرچ کریں، جو قرآن کے داعی ہیں ان کے ساتھ محبت کریں۔ اور خدا را آج لوگ قرآن بیان کرنے والوں کے ساتھ ان کو حقیر حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جی مولویوں کا کام یہ بس یہ اللہ اللہ کے رسول، اللہ کی بلاتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، آج نماز کی طرف، بس ان کا کام ہی، مولویوں کا کام ہی ہے۔ خدا را علماء کرام کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ یہ علماء دین، قرآن کے داعی، قرآن کے قاری، یہ وہی عالم ہیں کہ جو انبیاء کے وارث ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے وارث ہیں۔ اگر آپ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو جنت کی خوشخبری کون سنائے گا؟ اگر آپ عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو جہنم کے عذاب سے آپ کو کون ڈرائے گا؟ دین کی طرف آپ کو کون راغب کرے گا؟ دین کی تعلیم آپ کو کون دے گا؟ اس لیے قرآن سے محبت کریں، اپنے بچوں کو دین اسلام کے لیے وقف کر لیں، ایسے وقف کریں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے ایسے وقف کریں جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ